روشنیوں کے شہر کراچی میں ریکارڈ ساز ترقیاتی کام کرائے گئے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی، اور ہونے والے ترقیاتی کام جس کا منہ بولتا ثبوت ہیں، مگر کراچی کے علاقے عمر کالونی، UC 7، جمشید ٹاؤن کے علاقہ مکینوں کو آج بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عمر کالونی میں صفائی ستھرائی کا نظام ناقص اور بند گٹروں کا پانی روڈ پر کھڑا رہنا UC 7، عمر کالونی، جمشید ٹاؤن، UC 7 کی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا واضح ثبوت ہے۔ یہ علاقہ کون سا ہے بھائی میرے؟ یہ بالکل شہرہ فیصل کی پٹی پر آتا ہے، عمر کالونی کے نام سے جانا جاتا ہے اور لیز ہے گورنمنٹ کے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا یہ پانی جو کھڑا ہوا ہے یہ اکثر کھڑا رہتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے؟ کبھی کا لفظ تو مٹا دیں کیونکہ اکثر زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ 12 مہینوں میں شاید ہی 1 مہینہ ہوگا جس میں یہ پانی نظر نہ آئے آپ کو۔ یہ بارش کا پانی ہے یا گٹر کا پانی ہے؟ یہ جی سیوریج کا پانی ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے ناظم صاحب جو اس وقت دنیا کے بہترین میئر میں جو ہے ان کا نام بھی آ گیا ہے، ان تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ اور ناظم خود تو یہ نہیں مسائل دیکھتا، لیکن اس کے نمائندے تو کم از کم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور ہر علاقے میں ان کے کوئی نہ کوئی نمائندے اس چیز کو وزٹ کر کے پرابلم سالو کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے یہاں پر جمشید ٹاؤن کے ناظم کی کبھی نظر پڑی ہو، یہ یہاں کا جو UC ناظم ہے آپ کے اس علاقے کا، اس کو آپ نے کبھی کمپلین کی ہو اس پانی کی؟ کمپلینیں تو بہت جاتی ہیں، ان لوگوں کے پاس صرف 2-3 ہی کام ہوتے ہیں کہ مین شاہراہ فیصل کے پروٹوکول کو دیکھ لیا یا بڑے شاہراہوں کو دیکھ لیا، باقی چھوٹے علاقوں کی طرف تو نہ کبھی کسی کی نظر پڑی اور نہ پڑ سکتی ہے۔ یہ پانی اکثر کھڑا رہتا ہے؟ جی اکثر ہی رہتا ہے۔ اور کیا یہ گٹر جو ہیں بند ہونے کی وجہ سے یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جی گٹر بند ہونے کی وجہ سے اگر لائن چھوٹی ہوگی تو وہ ہمیشہ بند رہے گا، اگر لائن کا پراپر سیوریج کا نظام ہوگا تو یہ مسائل کم از کم ان لوگوں کے لیے پریشان کن نہ ہوگا جیسے کہ ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ ہمارے بچے ایک عالمی مسئلہ ہے کہ بچوں کی بیماریاں اور دیگر پرابلم جو آتے ہیں وہ ان گندگی کی وجہ سے آتے ہیں۔ نہ گندگی پاکستان میں سے مٹ سکتی ہے نہ ختم ہوئی ہے، کوشش کی جا سکتی ہے کہ اسے ختم کیا جائے، اور اگر ناظم یا دیگر اس کے اہلکار جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ خود نہیں آتے تو کم از کم ان کے نمائندے ان پرابلمس کو سالو کریں۔ یہ اکثر کھڑا رہتا ہے پانی، اور یہ گٹر کا پانی ہے، یہ نمازیوں کو جو ہے نا بہت تکلیف ہوتی ہے آنے جانے۔ 2 مسجدیں لگتی ہیں برابر میں، اور جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کے آنے جانے کی جو ہے نا بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ گٹر کا پانی ہے، ہاں مسلسل ہر ہفتے۔ ناظم جو آپ کے علاقے کے ان کو شکایت کی ہے؟ نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں ناظم کو کبھی۔ آپ نے کبھی نہیں، ناظم کو نہیں دیکھا یہاں پہ۔ اور یہاں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ انتہا سے زیادہ مشکلات ہے کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں، اور اتنے پریشان ہیں لوگ کہ نہ نکل سکتے ہیں نہ کچھ، ایک سائیڈ پہ سے ہو کے نکلتے ہیں یا اپنی مدد آپ کوئی مٹی وٹی ڈالتے ہیں، یہ مٹی پڑی ہوئی ہے ساری آپ کے سامنے سب کچھ، اور کوئی اس قسم کا آپ نے کبھی شکایت کی ناظم کو؟ شکایت بھی یہاں کی گئی ہیں لیکن شکایت کوئی نہیں سنی گئی اس وقت تک۔ آپ نے اپنے ناظم کو کبھی دیکھا علاقے میں؟ ناظم ادھر آئے گا تو مقصد وہ الیکشن کے دور آتا ہے، اس سے پہلے یہاں ناظم نظر ہی نہیں آتا، کوئی ووٹ لیتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ بند گٹر پڑے ہوئے ہیں تو کیسے کھلتے ہیں، یہ کون کھولتا ہے؟ جیسے چندہ کرتے ہیں لوگ، اور چندہ کر کے پھر مقصد کھلواتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنی مدد آپ کے تحت مدد آپ کوئی 50 روپے 20 روپے 100 روپے اس طرح کر کے اکٹھے کر کے چندہ کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تو یہ گٹر کھلوائے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ ایک تو روڈ کھدا ہوا ہے آپ کے علاقے کا، اور یہ پانی کھڑا ہوا ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے جی، یہاں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ روڈ کبھی بنا ہی نہیں، یہ کتنی دفعہ بنا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو چکا ہے یہ۔ اب یہ اپنے گٹر لائن ڈلی ہے، اس کے بعد تو جو ہے نا جو ہمارا اشعار ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا یہ روڈ کبھی زندگی میں بنا ہی نہیں۔ اب یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، ہم آتے جاتے ہیں نماز کے لیے، اس میں جو ہے نا کوئی گاڑی گزرتی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے جن کو اللہ نے گاڑی دی ہے وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ نمازی جا رہے ہیں یا عورتیں جا رہی ہیں، لڑکیاں جا رہی ہیں، وہ دباتے ہیں گاڑی کو اور تیزی سے جاتے ہیں اور جو ہے نا چھٹے مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پانی ذرا بتائیے کہ بارش کا ہے یا گٹروں کا؟ یہ گٹروں کا ہے جی، یہ سامنے انم کلاسی کے ہمارے، اس نے تو ہمارا کھانا خراب کیا ہوا ہے، اوپر سے اس کے پائپ جو ہے لیک ہو جاتے ہیں، نمازی گزرتے ہیں، اوپر سے چھٹے آتے ہیں، سارا وضو خراب، سارے کپڑے خراب۔ کتنی دفعہ میں ان کو کہہ چکے، کوئی جو ہے نا کوئی ہماری سنائی نہیں ہوتی۔ یہ روڈ جی کھدا ہوا ہے اور یہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے، تو کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں آپ کی اس کالونی پر؟ یہ اتنا پانی ہے کہ 24 گھنٹے پانی کھڑا ہے، راستہ نہیں ہے آنے جانے کا، نماز کے لیے بہت تنگ ہوتے ہیں ادھر، جب نماز پڑھنے جاتے کپڑے گندے کر کے جاتے ہیں، پھر جا کے ادھر دھوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر وہی حال ہوتا ہے۔
24 घंटे पानी तो यहाँ रहता ही है। अच्छा, ये रोड भी लगता है काफी अरसे से खुदा पड़ा है, लेकिन कभी किसी ने नहीं इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। किसी ने भी कितने बार सबको बोला है, कोई इधर एक्शन नहीं लेता। 24 अपने नाजिम को कंप्लेंट्स वगैरह की हैं? नाजिम बोला है, काफी जो इधर आता है सरबराह उसको बोलते हैं, कोई तवज्जो ही नहीं करता। बताइए कि आपके इलाके में इतना गंदा पानी खड़ा हुआ है और रोड खुदा हुआ है,